اب ہم آتے ہیں آسمان کی طرف. آپ کھولیں سورت نمبر فصلت 41 11 آیت. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر وہ اللہ آسمان کو مستحکم کرنے کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان ایک دھواں تھا، پس اس نے آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں اطاعت کرتے ہوئے آؤ یا کراہت کرتے ہوئے آؤ. ان دونوں نے کہا ہم دونوں اطاعت کرتے ہوئے آئیں. جو اس میں خاص بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو بنایا ہے، جو اس کا مٹیریل ہے وہ دھواں ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان. دخان کہتے ہیں اسموک کو، دھواں ہوتے ہیں دھواں. یہ مٹیریل اللہ نے بتایا کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا؟ دھوئیں سے. یہ اس میں پوائنٹ ہے بیسیکلی. اور پھر اس نے کہا زمین سے بھی کہا اور آسمان سے بھی کہا آؤ اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے آؤ یا کرایت کرتے ہوئے. اطاعت کرو یا کرایت ہو. کرایت میں تمہیں ڈس لائکنگ بھی ہو تب بھی تمہیں آنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اتنی جو ہم گیلیکسی جو کیا کیا دیکھتے ہیں وہ بائی مطلب خوشی سے آ جائیں اطاعت کرتے ہیں، یا کراہی تو تب بھی ہمارے آگے سبمٹ کریں، اس طرح ہیں. تو انہوں نے کہا ہم دونوں جو ہیں اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں، ہم کراہی سے نہیں آتے، ہم اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ یاد رکھیں قرآن مجید میں کہنے کو زمین بولتی نہیں، یہاں زمین بولتی بھی ہے، آسمان بھی بولتے ہیں. یہ بات سمجھے، یہ انسان نہیں لکھ سکتا ایسے بات. انسان کہہ سکتا ہے آسمان سے میں نے کہا او بھائی اطاعت کرو. یہ پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے کمیونیکیشن اللہ کی پہاڑوں سے، زمین سے اور سمندروں سے اور جناب ہر سے کمیونیکیشن ہے اپنے طریقے سے. لیکن ہم کو وہ بتا رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کمیونیکیشن کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا. یہ وہ اس کا مقصد یہ ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا دھواں. اصل میٹیریل کیا ہو گیا؟ دھواں. اب ایک آیت تھی سورہ الذاریات کی 7 آیت، 51 سورت ہے ذاریات، اس کی 7 آیت. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اور آسمان کو ہم نے حبک والا بنایا، بنا ہوا. وہ جو دھواں تھا اس کو بن دیا. اس کو بنائی کرتے ہیں نا، جیسے بنائی بن دیا. سب سے پہلے دھواں تھا وہ، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا میٹیریل کیا کس چیز کا بنا ہوا ہے. پھر اس کی اس طرح بنائی کری جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں نا سویٹر بن لیا یا کپڑے کی طرح بن دیا، جو بھی ہے نا اس طرح آپ سمجھ لیں. تو وہ ایک جو چیز نظر آ رہی ہے آپ کو حد نظر نہیں ہے، وہ ایک چیز ہے، وہ چیز بنی ہوئی ہے، اسٹریچ ہے، وہ ایسے اسٹریچ ہوا ہے، وہ مطلب بنا ہوا ہے. اور اسی کی 47 میں کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں کے طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اس وسعت دینے والے ہیں. یعنی بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کا مطلب یہ اپنے ہاتھ بھی لے سکتے ہیں، میٹافوریکل سینس میں استعمال ہوا، اپنے سامنے بنایا. تو اس میں کتنی دیکھیں مین پوائنٹس یہ ہے کہ دھوئیں اس کا میٹیریل ہے، پھر اس کو بنائی کر دی اور اسٹریچ کر دی اور اس کو وسعت دے دی. اب وہ وسعت کیا ہے کہ وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. تو گیلیکسی جو ریسرچ کر رہے ہیں یہ باقاعدہ کہنا ہے یہ اینڈ ہی نہیں ہو رہا اس کا، کیونکہ اس سے اپنے ہاتھوں میں اپنے سامنے اس کی وسعت بھی دے رکھی ہے. تو وہ ایک ہی آسمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابھی تک 2 آسمان نہیں آئے، تو یہ 3 یا 7. ایک آسمان کو آپ سمجھ جائیں گے، اس کو پھر ڈویژن جو ہے 7 ہے، اس کی ڈویژن 7 ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب کیا ہوا، اگر میں ایک آسمان کہوں ایک دنیا، تو آپ کے ذہن میں 7 آسمان 7 دنیا آ سکتی ہیں نہیں آ سکتی؟ پوچھ رہا ہوں میں. ایک آسمان کا ذکر پڑھا میں نے، لیکن ہمیں معلوم ہے قرآن نے 7 کہے. ایک زمین کو ہم نے پڑھا، لیکن ہمیں معلوم ہے قرآن نے 7 زمین کہیں. پھر ایک ہم نے سمندر پڑھا اور پھر قرآن میں معلوم ہے 7 سمندر. یہ ایسی بات ہے کہ کتاب ایک ہے، ظاہر ایک ہے نا یہ، لیکن اس کے اندر کتابیں بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں پہ مان لاؤ. تو یہ یاد رکھیں کہ بعض دفعہ لینگویج میں جب سمجھا دیا 7 تو وہ 7 بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی میں 7 اس طرح کہہ رہا ہوں کہ 7 آسمان ملا کے،
ورنہ میں ایک آسمان کہہ رہا ہوں. ایک مینس 7. پھر آگے سورہ رحمان میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور توازن قائم کیا. اب ہم سب آسمان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ آسمان ہمیں جو نیلا نظر آتا ہے وہ بنا ہوا ہے اور یہ بلند ہے، ہم سے اوپر ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. بس ایک بات میں بتا چلوں، آسمان جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھے دنیا یوں گول ہے. میں بعد میں سمجھا دوں گا لیکن آپ کے ذہن میں ڈالتا چلوں، یہ دنیا یوں گول ہے تو آسمان یوں بھی دیکھتے ہیں، آسمان یوں بھی دیکھتے ہیں، آسمان یوں بھی دیکھتے ہیں، آسمان یوں بھی دیکھتے ہیں. بہرحال اللہ کہتا ہے اس کو بلند کیا ہوا ہے اور میزان کیا ہوا ہے، بیلنس کیا ہوا ہے. صافات 37 کی 6، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. اب یہ زینہ کا مطلب ہوتا ہے خوشنما. ہم نے اس کو خوشنما بنا دیا آسمان کو. دنیا کہتے ہیں قریب، جو دیکھ سکیں آپ. ایک آپ کو کہتے ہیں نا بہت دور تک نظر دیکھ رہے ہیں، ایک آپ نے قریب جو آپ کے آسمان جو پورشن آپ کا قریب ہے دنیا، زینت اور اس کو خوشنما بنایا پلانٹس کے ساتھ، سیاروں کے ساتھ. کواکب یعنی جو آسمان میں ہم دیکھ رہے ہیں پلانٹس، اس کی بات ہو رہی ہے. یہ اس سے ہم کو خوشنما، ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم اگر یہ اسپیس پہ جا کے دیکھیں آسمان کے اندر چیزیں جو آپ کو دکھائی دیں گی تو اس کو آپ کو خوبصورت، مطلب ایک خوشی کا محسوس ہوگے، اچھا لگے گا. یوں سمجھے زینت، ایڈورنمنٹ بنایا ہوا ہے انگلش میں، ایڈورنمنٹ. اور کس کو بنایا ہوا ہے؟ یہاں پلانٹس کا ذکر کیا. پلانٹس ہوتے ہیں کواکب. تو آپ یہ یاد رکھیں کواکب پلانٹس ہیں اور نجم جو ہے وہ سٹارز ہیں. ابھی تک ایک ہی آسمان چل رہا ہے نا، ایک ہی آسمان کی بات ہو رہی ہے. سورہ قاف اس کی 6 آیت، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا وہ اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور ہم نے اسے کیسے زینت دی، اور یہ کہ اس پہ کوئی خلا نہیں ہے، سوراخ نہیں ہے. یعنی یہ بتایا کہ آسمان کو جب آپ اللہ کہے تم دیکھو آسمان کو تو اس پہ کہیں گیپ نظر نہیں آئے گا، یہ دلاڑ یا بیچ میں کوئی سوراخ نظر آ جائے، گیپ نظر آئے، بالکل اسٹریٹ، کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کے تمہارے اوپر آسمان بنائے، کیسے ہم نے بنایا، اس کو خوشنما بنایا ہوا ہے، اور اس کے درمیان میں کوئی گیپس نہیں ہے، کوئی بیچ میں سوراخ نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ ہے. جیسے ہمارے گھروں میں تو چھت میں سوراخ نہیں ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اس کی ڈیزائننگ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. صدیوں سے ہے، صدیوں سے رہے گا، وہ ایسے ہی کا ویسے ہی رہے گا.